بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ انتہائی اہم دن ہے 8 فروری 2024۔ پاکستان کا ایک تاریخی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور جب بھی الیکشن ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے، جنرل الیکشن ہوتا ہے، ضمنی الیکشن ہوتا ہے، تو ہم صحافیوں کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جو معروضی حالات ہیں، جو گراؤنڈ پر حقائق ہیں، وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھ سکیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ پشاور کے منجے ہوئے رپورٹرز مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ یہ وابستہ ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ مختلف علاقوں سے ہو کے آئے ہیں، یہ مختلف پولنگ سٹیشنز کے اندر بھی گئے ہیں، اور باہر کی صورتحال بھی انہوں نے دیکھی ہے۔ میرے ساتھ ہیں عیشا اسلم، ظفر اقبال اور انور زیب۔ انور زیب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے جب صبح آپ نکلے، کیا دیکھا؟ رش تھا، نہیں تھا؟ پولنگ سٹیشنز کے اوپر کافی مسائل ہوتے ہیں، اندر بھی باہر بھی، کیا دیکھا آپ نے؟ صبح تو آج بالکل ان یوزول، مطلب صبح سویرے تقریباً 7 بجے ہم پولیس اسٹیشن کے سامنے تھے، تو ظاہر ہے 7 بجے تو کوئی خاص لوگ نہیں تھے، البتہ سیکیورٹی کے جو اہلکار تھے، پولیس اور جو دیگر ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ 8 بجے سے باقاعدہ پولنگ کا آغاز ہوا مختلف علاقوں میں، لیکن اسی دوران جو ہے وہ سگنلز غائب ہو گئے، اور بہت بڑا ایشو صرف صحافیوں کو اور ووٹرز کو نہیں بلکہ جو الیکشن عملہ ہے ان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پشاور شہر کے اندر بہت سے لوگ تھے جن کی وہاں پر ڈیوٹی تھی، لیکن وہ جب یہاں پر پہنچے تو پھر موبائل فون چونکہ سگنل نہیں تھے، اور ان کو اپنے ایڈریس کا نہیں پتہ تھا کہ کس پولنگ اسٹیشن پہ ان کی ڈیوٹی ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بعض اسپیشلی جو خواتین عملہ ہے ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گلبہار میں اس طرح جو پشاور کے کوہاٹی کے علاقے ہیں، اور اس یہاں پر بہت سارے جو خواتین ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ان کو مشکلات کا سامنا تھا اپنا جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ ڈھونڈنے میں۔ اس کے بعد جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے الیکشن کور کیے ہیں، اور بہت زیادہ گہما گہمی تو نہیں ہے اس طرح جس طرح 2018 کے انتخابات میں ہم نے دیکھا تھا۔ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولنگ جو باہر کیمپس قائم کیے گئے ہیں پارٹیوں کی جانب سے، تو وہاں پر بھی ورکرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے جوش و خروش میں نہیں ہیں۔ یہ آپ شہری علاقوں کی بات شہری علاقوں کے، اور جو نواحی علاقے ہیں پشاور میں، وہاں پر بھی جو ہے کافی زیادہ لوگ جو ہے وہاں پر نکل چکے ہیں، اسپیشلی جو یہ N28 اور N29 اور 30 جو ہمارے پاس ہیں، یہ 3 ہمارے پاس نواحی علاقے ہیں، مطلب یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر مختلف دیہات ہیں، تو یہ ان علاقوں میں کافی زیادہ گہما گہمی ہے، اور لوگ جو ہیں صبح سویرے الیکشن کے لیے نکلے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ شہری علاقوں میں جو کہ N31 اور 32 ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہیں لوگ باہر نکلیں، اور چونکہ چھٹی کا دن بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ تاخیر سے نکلیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے باہر آ جائیں۔ باقی جو کینڈیڈیٹس کی بات ہے تو ظاہر ہے پورے پشاور سے لوگ کھڑے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جو ہیں وہ کھڑے ہیں، اور اچھے کینڈیڈیٹس سارے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اچھے سے اچھے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ سامنے لائیں۔ تو الیکشن کے رزلٹ کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کون جیتے گا، کون ہارے گا۔ ظاہری طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے قطار میں کسی نے کسی مطلب پارٹی کی ٹوپی وغیرہ یا بیجز وغیرہ نہیں لگائے، تو اس طرح اس کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا ابھی کہ مطلب ووٹر کس کے ہیں۔ آپ قطار کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گہما گہمی نہیں ہے۔ قطار کا تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ اصل میں 2-3 یا اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض پولیس اسٹیشن پہ بہت زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر ہے وہ اندرونی شہر کا جو علاقے ہے وہ اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہاں پر زیادہ نہیں ہے، چونکہ یہ تو نواحی علاقے ہیں، اور یہاں پر تو ظاہر ہے لوگ جلدی اٹھتے بھی ہیں، اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے اپنا ووٹ ڈال کے واپس گھر پہنچ جائے، تو یہاں پر تو ہے ظاہر ہے قطار لمبی قطار لگی ہے یہاں پر۔ ظفر، آپ سے ہم صوبے کی ذرا صورتحال جاننا چاہیں گے، لیکن پہلے عیشا اسلم سے بات کر لیتے ہیں کہ خواتین کے مختلف پولنگ سٹیشنز پہ آپ گئیں، خواتین ووٹرز کو یا خواتین پولنگ کا جو عملہ ہے اس کو کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا رہا؟ دیکھیں، پہلے تو اگر خواتین کے میں ابھی تک 1-2 پولنگ اسٹیشنز میں گئی ہوں، اتنی زیادہ کوئی فیمیل ووٹرز نہیں آئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو آدمیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، لیکن جو خواتین کا جو پولنگ اسٹیشن ہے اس میں اندر بھی کم ہے، لائن تو ان کے لیے لگی نہیں ہے۔ مطلب صبح سے بات ہو رہی ہے کہ خواتین ووٹرز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ بالکل زیادہ نہیں ہیں، بالکل ہارڈلی آپ فگرز میں دیکھ سکتے ہیں اتنی آئی ہے۔ اور مشکلات یہ ہیں کہ مطلب ایز اے فیمیل رپورٹر مجھے اندر فیمیل پولنگ اسٹیشن میں جانا تھا، لیکن انہوں نے مجھے جانے نہیں دیا کیونکہ آپ کے ساتھ میل کیمرہ مین ہے تو آپ نہیں جا سکتی، تو یہ ایک بہت بڑا میرے لیے مسئلہ ہے۔ تو وہ جو الیکشن کا پاس ہوتا ہے وہ میل کیمرہ مین کے پاس تھا؟ جی، ان کے پاس بھی تھا، میرے پاس بھی تھا، ہم نے ان کو دکھایا بھی، اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ کیمرہ مین ہے، ہمارے پاس فیمیل کیمرہ مین نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے کافی کہا کہ آپ اندر جا کے بات کر لیں۔ میں نے 2-3 ادھر فیمیلز بیٹھی ہوئی کون تھیں۔ سا پولنگ اسٹیشن تھا ویسے؟ یہ NA 31 کا چل رہا ہے، اور یہ پولنگ
پولنگ اسٹیشن نمبر 80 ہے. ہاں, پولنگ اسٹیشن 114 تو تھا. آپ نے اس حوالے سے کوئی شکایت کی متعلقہ حکام سے؟ میں نے ابھی تک تو صرف یہاں کے جو سیکیورٹی والے تھے اور ان کے جو اندر ڈیسک پہ اسٹاف بیٹھا ہوا تھا ان سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے ہی آرڈرز آئے ہیں کہ آپ کسی میل کو فیمیل میں نہیں چھوڑیں گے. تو مطلب ایک یہ ہمارے لیے تھوڑا برا ہوا, کیونکہ ایون میرا پہلا الیکشن ہے تو مجھے کافی تھا کہ میں کچھ کر لوں, لیکن اندر پولنگ اسٹیشن کی تو ایون میں گئی بھی ہوں اندر, اکیلی بھی گئی ہوں, تو بھی انہوں نے مجھے جو کچھ خاص اتنا دیکھنے نہیں دیا, کیونکہ وہ میرے پاس لوگو تھا اور کارڈ تھا, تو کافی ایک اتنا کچھ خاص نہیں تھا اس الیکشن میں. اندر آپ نے محسوس کیا کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے؟ نہیں, گڑبڑ اندر گڑبڑ تھا وہ جب کوئی ہوتا بالکل, آپ میں نے کہا نا فگرز آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں فیمیل پولنگ اسٹیشنز, اور مطلب ایک ایسا نہیں لگ رہا جیسے یہاں اس میل والے میں ہے, تو اتنا کچھ خاص نہیں. اور مینجمنٹ کافی خراب ہے. صبح سے اگر اس والے پولنگ اسٹیشن کی بات کی جائے تو 2-3 بار لڑائی ہوئی ہیں میل والوں میں اسپیشلی, فیمیل والوں میں تو کوئی ہے ہی نہیں. تو کافی ایک مس, اتنا کچھ الیکشن جو جیسے جاتا ہے ویسے نہیں جا رہا, ووٹرز کم ہیں, اور آپ صبح سے بھی دیکھیں تو اتنے کوئی رش وش نہیں آیا. 10-11 بج چکے ہیں, 12 بج رہے ہیں ابھی, تو اتنا کچھ خاص اس بار الیکشن کی کوئی ہائی جیسے ہر سال ہائپ ہوتی ہے. الیکشن سے پہلے بھی پشاور میں کچھ خاص جلسے اور ریلیاں کچھ نہیں ہوا, تو اس بار الیکشن کچھ اچھے نہیں جا رہے, ڈاؤن پہ. اچھا نہیں جا رہا. یہ عشاء اسلم کی رائے تھی. ظفر, پورے صوبے کی کیا اطلاعات ہیں؟ کچھ ایک تو موبائل سگنل کا ایشو ہے, ہمیں بہت ساری اطلاعات نہیں آ رہی ہیں, بہت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں. دفاتر میں بیٹھ کے آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹی وی چینلز کے اوپر کیا چل رہا ہے. اطلاعات کیا ہیں؟ کیا واقعی مجموعی طور پر پرامن انداز میں یہ پولنگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل, اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک جتنا یہ ٹائم ہوا ہے تقریباً 8 بجے پولنگ کا عمل شروع ہوا تھا اور یہ 12 بج گئے ہیں, تو یہ 4 گھنٹے جو ہے یہ تو کافی پرامن گزرے ہیں. صرف ٹانک میں کچھ واقعہ پیش آیا ہے چھوٹا سا, لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پورے صوبے میں مجموعی طور پر پرامن طریقے سے انتخابی عمل جاری ہے. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ نکلے ہیں, اور اس لوگوں میں بڑی تعداد جو ہے نوجوان ووٹرز کی ہے, جن کا یہ دوسری یا زیادہ تر کا پہلی دفعہ یا پھر زیادہ سے زیادہ دوسری دفعہ ووٹ ڈالنے کے لیے وہ آئے ہیں. تو اٹس مین کہ انہیں فکر ہے پاکستان کی, انہیں فکر ہے جمہوریت کی, انہیں فکر ہے اپنے مستقبل کی, اور اسی لیے وہ آئے ہیں یہاں پر قطار میں کھڑے ہیں. دیکھیں بہت لمبی قطار ہے, مطلب اس میں جو آخری سرے پہ ووٹر کھڑا ہے اس کا نمبر جب آئے گا تو 45 منٹ 50 منٹ ہو چکے ہوں گے. 40-45-50 منٹ وہ کھڑا رہے گا یہاں پر, پھر وہ جائے گا ووٹ ڈالنے. تو یہ ایک جذبہ ہے, یہ ان لوگوں کے ساتھ ایک وہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے باہر نکلے ہیں, اپنے مستقبل کے لیے نکلے ہیں. تو گہما گہمی ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرا 12 بج گئے ہیں, چونکہ یہ شہری علاقے ہیں یہاں پر لوگ ذرا لیٹ بھی اٹھتے ہیں, ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں, تو پھر وہ آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. ایک تو یہ کہ آپ نے جذبے کی بات کی, کیا ان ووٹرز کو یقین ہے کہ ان کے ووٹ سے ہی فیصلہ ہوگا؟ ان کو یقین ہے, ان کو امید ہے کہ ان کے ووٹ سے ہی فیصلہ ہوگا ان کی حد تک, چونکہ یہ نوجوان ہے زیادہ تر پہلی بار ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور کافی پرجوش ہے, اور پر امید بھی ہے کہ ان کے ووٹ سے. یہ تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کہ پھر صورتحال کیا ہوتی ہے, اور شام 4 بجے کے بعد پھر خصوصاً 5 بجے کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال, کون جیتا ہے کون ہارا ہے. لیکن کم از کم اتنا ہے کہ اس مطلب جو بھی ہو اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان نوجوانوں کو مایوس نہ کریں. مطلب آپ نے بہت سارے الیکشنز کور کیے ہیں, اس مرتبہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پولنگ ایجنٹس کو زیادہ الرٹ رکھا گیا ہے؟ ووٹ کی چوکیداری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. جی بالکل بہت زیادہ, لیکن اگر آپ دیکھیں تو 2013 میں جو طریقہ واردات تھا وہ الگ تھا. پھر جب وہی طریقے کے لیے پولنگ ایجنٹس کو چوکس رکھا گیا تو پھر RTS بٹھایا گیا, فارم 45 جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو اور ہمیں مطلب واٹس ایپ کے تھرو آئے کہ یہ جیت گئے, ان کو فارم 45 نہیں دیا گیا, طریقہ واردات ڈفرینٹ ہو گئے. اب یہ تیسرا الیکشن ہے, اس میں وہ دونوں طریقے نہیں چلیں گے. اس میں کوئی نیا طریقہ ہوگا جو آپ کے بھی سوچ میں نہیں ہوگا, میرے بھی سوچ میں نہیں ہوگا, اور یہ بیچارے ان کے تو بالکل ہی سوچ میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, تو کوئی اور طریقہ ہوگا. لیکن پھر بھی یہ ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں ووٹ ڈالنے, اور کم از کم ان کو اتنا پتہ ہے کہ یہ جو حکومت آئے گی وہ ان کے ووٹ سے آئے گی, تبھی یہ لوگ باہر نکلے ہیں, چاہے وہ جس کو بھی ووٹ دیں. آپ دیکھیں تو مطلب وہ جس طریقے سے انور زیب نے بات کی کہ کسی کے سر پہ کسی جماعت کی کوئی ٹوپی نہیں ہے, سب مطلب عوام پاکستانی بن کر نکلے ہیں. جب پاکستانی بن کر نکلے ہیں, پاکستان کے لیے نکلیں, تو انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا ہی ہوگا. امید ظاہر کی ہے اور پیش گوئی بھی کی ہے ظفر اقبال نے, سرپرائز کی اور امید ظاہر کی ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کے لیے نکلے ہیں تو امید ہے کہ اس الیکشن کے بعد بہتری آئے گی. بہت شکریہ.